بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ کل ہوگا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے وکلا اور الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے تفصیلی طور پر تمام دلائل سنے اور بالآخر فیصلہ کل صبح 9 بجے سنانے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ فیصلہ کل ہوگا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا جائے گا یا نہیں۔ عمران خان کو نیب کیسز کے ساتھ جی ایچ کیو جعلی حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 158 روز گزر گئے ہیں۔ عمران خان کو عوام سے اور الیکشن مہم سے دور رکھنے کے لیے مسلسل قید رکھا جا رہا ہے۔ کل عمران خان کے سائفر کیس میں ضمانت کے روپکار جاری ہوئے تو آج انہیں جعلی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان نے نہ کبھی جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی، نہ کبھی جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کی حمایت کی۔ اس کے باوجود ان کو ایسے کیسز میں گرفتار کرنا نہایت شرمناک عمل ہے۔ عمران خان اور اہلیہ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ توشہ خانہ نیب کیس میں آج چیئرمین عمران خان اور اہلیہ بشا بی بی پر وکلا کو جیل میں داخلے سے روک کر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، عمران خان صاحب کے سب ٹرائلز اور کیسز کو جیل میں رکھنے کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا، عمران خان کی تصویر اور بیانات کو کنٹرول کرنا، اور دوسرا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ جیل کے اندر سماعت میں وکلا کا داخلہ اور عدالتی سماعتیں بھی کنٹرول کی جاتی ہیں۔ جیل میں چلنے والی تمام عدالتیں محض کینگرو کورٹس ہیں اور وہاں کسی ضابطے قانون پر بات نہیں سنی جاتی، بس ہر چیز بلڈوز کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فرد جرم لگانا تھا، میں نے 2 پیشیوں پر قانونی نکات پر روک کر رکھا اور تیسری پیشی پر مجھے ہی روک لیا گیا اور فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسی طرح آج بھی نیب عدالت نے فرد جرم لگانا تھا جو کہ پچھلی کئی تاریخوں پر قانونی پیچیدگیوں کی بنیاد پر رکا ہوا تھا۔ آج پھر میرا داخلہ روک کر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عمران خان کی نااہلی کے خاتمے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تشکیل۔ چیئرمین عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ 5 رکنی بینچ تشکیل۔ لارجر بینچ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر 12 جنوری کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتظامی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں این اے 55 سے ڈی سیٹ کیا، پھر یک طرفہ الیکشن کے لیے نااہل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو ڈی سیٹ کرنے اور نااہل کرنے کا قانونی اختیار نہ تھا۔ عدالت الیکشن کمیشن کے نااہل کرنے کے اقدام کو کالعدم قرار دے۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست کا فیصلہ محفوظ۔ لاہور اور میاں والی میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف دونوں محفوظ فیصلے کل سنائے جائیں گے۔ وکلا نے دونوں جگہ دلائل دی کہ ریٹرننگ افسران کسی بھی قانون کے تحت عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روک سکتے۔ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنا لندن پلان کا حصہ تھا، عمران خان نے 1.5 سال قبل بتا دیا۔ چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنا لندن پلان کا حصہ ہے، ہمارے بھائی نے 1.5 برس پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لندن معاہدے کے تحت سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے۔ عمران خان نے دی اکانومسٹ میں آرٹیکل لکھ کر سب کو پریشان کر دیا۔ سولنگی صاحب کو کوئی بتائے کہ عمران خان پہلے بھی 7 کتابیں اور کئی 100 آرٹیکلز لکھ چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا انتخابی سرویز کے نتائج میڈیا پر روکنے کا فیصلہ کالعدم کر دیا۔ ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن پبلک سروے پر پابندی ختم کر دی۔ الیکشن کمیشن نے سروے پر پابندی کا اقدام واپس لے لیا۔ اب تک کے انتخابی سرویز کے نتائج میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے۔ عمر ڈار کو سیالکوٹ کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ چند روز قبل لاہور سے اغوا ہونے والے تحریک انصاف سیالکوٹ کے رہنما عمر ڈار کو آج سیالکوٹ کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عمر ڈار ظلم و جبر کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ عمر ڈار اور ان کے خاندان کا واحد قصور عمران خان سے وفا ہے۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسادات جاری۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف عبداللہ کالوں کو گزشتہ رات ایئرپورٹ سے اغوا کیا گیا۔ عبداللہ کالوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے احکامات کے باوجود عبداللہ کالوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہ کیا جا سکا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بیان دیا کہ عبداللہ امیگریشن کے بعد ایئرپورٹ سے نکل گئے تھے۔ اسلام آباد پولیس یا کسی ایجنسی کے پاس عبداللہ کی تحویل کا ریکارڈ نہیں ملا۔
नून लीग के हक में इलेक्शन सर्वे करने के लिए एंकर सड़कों पर लोगों को मनाती रहीं। गरीदा फारूकी नून लीगी रहनुमाओं की मिली भगत से सर्वे करते पकड़ी गईं। गरीदा फारूकी नून लीगी कारकुनों को बताती रहीं कि कैसे बोलना है और प्रोग्राम से पहले सब लीगी कारकुनों को एक ही जगह जमा कर दिया। नून लीग और मीडिया का ये गठजोड़ भी तहरीक इंसाफ की असल अवामी हिमायत का मुकाबला नहीं कर सकता। महंगाई की शिदत में हर रोज़ इजाफा, सब्जियां अंडे मजीद महंगे। चिकन की कीमत में 50 रुपए से जायद के इजाफे के बाद 7 रुपए की मामूली कमी की गई, जबकि अंडों की कीमत मजीद बढ़ गई। फी दर्जन 390 रुपए में फरोख्त होने लगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और लाहौर में सस्ता बाजार में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आलू 70 और प्याज 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा देखने को आया। आटे की फ़ी किलो कीमत में बड़ा इजाफा। कोयटा में सरकारी आटे की फ़ी किलो कीमत में 33 रुपए का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत 20 किलो थैले में 660 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। 100 किलो आटे में 3300 रुपए का इजाफा किया गया। सरकारी आटा 20 किलो फ़ी थैला 2460 रुपए, 100 किलो 12300 रुपए, जबकि 50 किलो आटे का थैला 6150 रुपए मुकर्रर कर दिया गया।